بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بڑا بڑا شکریہ کہ آپ یہاں آئے. کل مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بڑا کنفیوز قسم کا بجٹ پیش کیا. شروع میں ہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اتنی بری اکانومی چھوڑ کے گئے ہیں جس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک دن پہلے انہوں نے پاکستان کا اکنامک سروے جو ہے وہ پیش کیا تھا 2021-2022 کے نمبر دے. اس کے بیچ میں انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا تھا, انہوں نے سائن کیا تھا, پرفارمنس تو ہماری تھی لیکن پیش انہوں نے کیا تھا کہ پچھلے 30 سالوں میں جو جی ڈی پی گروتھ ہماری 5.74 جو 21 میں اور 6% 22 میں ہے, یہ ون آف دی ہائیسٹ, بلکہ ہائیسٹ تھی سوائے ایک سال جو ان کا 18 میں جو 6.1 آئی تھی 18 میں, اور اس سے پہلے جو تھی تیسرے سال 4.5, چوتھے سال 4.6, اور ہم نے پورے 30 سال میں سب سے زیادہ گروتھ دکھائی. اور یہ نہیں کہ صرف جی ڈی پی گروتھ ہوئی لیکن ہم نے جو ہے ایگریکلچر کی 4.4% گروتھ ہے, وہ 30 سالوں میں سب سے زیادہ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ انڈسٹری کی اوور آل گروتھ 7.2% سب سے زیادہ ہے, اور ایل ایس ایم کی جو 10.4 ہے وہ بھی سب سے زیادہ کچھ ہے 30 سال میں, اور جو سروسز ہے 6.2 وہ بھی اس کا بھی ریکارڈ ہے 30 سالوں میں. تو جب ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ مطلب اس لیول پہ گئی ہے, تو یہ کہنا کہ بھئی ہم نے بہت یہ ہمیں کمزور اکانومی ملی اور بہت چیلنجز ہے وغیرہ, تو میرے خیال میں یہ میں ان کو کہوں گا یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی, اپنا ہی کتاب جو آپ نے ایک دن پہلے ہمیں پیش کی تھی وہی پڑھ لو. یہ ایک بڑا سیریس بزنس ہے فائنانس اور یہ بجٹنگ, تو کم از کم اس پہ تو سیریس ہو جاؤ یار. تو اس کے بعد اگر دیکھیں کہ پھر اور ان کے نمبرز اور وہ دیتے ہیں گائے بگائے نمبر دے دیتے ہیں, اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار وہی چھپ چکے ہیں نمبرز. اب یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی پہ کہتے ہیں کہ جناب والا جب سے شروع پاکستان بنا تھا تب سے لے کے جب تک ان کی حکومت آئی اس کے بعد انہوں نے 80% جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ بڑھایا ہے. ارے بھائی 80% تو نہیں بڑھا ان سالوں میں, وہ ٹھیک ہے اس میں 76% ضرور بڑھا ہے, لیکن اکانومی بھی ہماری اتنی بڑی ہے. اور آپ نے جب لیا تھا 14 ٹریلین کا جب پیپلز پارٹی گئی تھی, اور آپ نے اس کو 25 ٹریلین کیا تھا, وہ کتنا تھا؟ وہ 80% تھا, وہ 80% تھا. وہ آپ کو یاد نہیں آ رہا, وہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کرتے. پھر انہوں نے کہا جب آئے کہ جناب یہ والا ان کا وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ تو 6.4 ہوگا, وہ تو مزمل صاحب بعد میں بتائیں گے آپ کو یہ چیزیں, لیکن وہ 6.4 ٹریلین جو ہے وہ نیچے آ گیا, وہ پھر 5.6 پہ آ گیا. 5.6 سے کل انہوں نے 5.1 ٹریلین کہہ دیا کہ جی اصل میں 5.1 ٹریلین ہے. وہ اصل میں 5.1 ٹریلین گروس ہے, کنسالیڈیٹڈ تو وہ بھی 4.55 ہے, اور اس میں انہوں نے 350 بلین کے یہ میں نے جو 466 بلین رکھ کے آیا تھا وہ انہوں نے اس سائڈ سے تو استعمال نہیں کیے, اس میں انہوں نے لگا دیے. اور ورنہ کتنا بجٹ کا خسارہ 4.2 ٹریلین روپیز جو میں نے ان کو کہا تھا کہ اتنا ہی ہوگا, which is 6.3% of GDP. تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے. اگر آپ جتنا مرضی اسپن ڈاکٹری کریں, یہ نمبرز آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کا منہ چڑھائیں گے. تو میں ان سے مجھے ریکویسٹ ہوگی ان سے کہ بھائی اپنا تم یہ آئندہ سے یہ نمبر تو سیدھا بول دیا کرو. اب جناب اگر چلتے ہیں ہم ان کا بجٹ, لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو نمبرز دیے اس کے بعد ہماری ریکارڈ ہم نے جاب کریٹ کی 5.5 ملین جابز کی,
ان سب سے زیادہ کی. ہماری 1.84 ملین جابس پر ایئر تھی, ان کی تھی 1.1 ملین اور پیپل پارٹی کی 1.4 پر ایئر. ہماری جو اگر آپ دیکھیں ریمیٹنسز ریکارڈ, ایکسپورٹس ریکارڈ گروتھ ہے اس میں, اور یہ سارا کچھ جو ہے ہم نے جب کیا اور وہ سارا انہوں نے اپنے سروے میں دے دیا. اب بجٹ پہ آ جائے. بجٹ کے میں کہوں گا کہ جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا کہ یہ فریم ورک, اور وہ فریم ورک جو ہے اس میں آئے گا جناب آپ کا جی ڈی پی گروتھ آئے گا. اس کے بعد اس فریم ورک کے بیچ میں ہم لے کے آئیں گے اس کے ریونیوز اور ایکسپینس لے کے آئیں گے, اور اس کے بیچ میں پھر ہم یہ کریں گے ان کا فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوگا. انہوں نے جو گروتھ کے نمبرز دیے ہیں اس کو دیا ہے 5%, ہمارا 6% ہوا ہے, یہ 5% پہ ہے. آج 5% پہ جب انہوں نے گروتھ کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ایگریکلچر گروتھ ہوگی 3.9%, اور 3.9% جو ہماری تھی 4.4, اور اب 3.9% کی بات کر رہے ہیں. اور وہ اس وقت بات کر رہے ہیں جب پانی کا فقدان انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے, جہاں انہوں نے فرٹیلائزر کی جو ہے وہ آپ قیمتیں آسمان پہ ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ڈیزل جس پہ ان لوگوں کے کسانوں کے ٹیوبویل چلتے ہیں, اس کی جو قیمتیں آپ کو معلوم ہے کتنی بڑھا چکے ہیں اور کتنی اور بڑھائیں گے. اس کے ساتھ یہ اگر یہ ایگریکلچر کی ان کا خیال ہے کہ گروتھ 3.9 ہوگی تو یہ بالکل نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو 7.2 تھی وہ پورے 30 سالوں میں سب سے زیادہ تھی, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم 7.1 کریں گے. اور 7.1 اگر کریں گے تو کب کریں گے, جبکہ انفلیشن جو ہے ابھی 24% ہو چکی ہے. آپ نے کل ایس پی آئی دیکھا ہوگا, ایس پی آئی کا جو نمبر آیا وہ 24% آیا ہے. تو اس کے ساتھ انہوں نے جو بھی پاور کا بیچ میں وہ نہیں آیا جو انہوں نے 47% بڑھایا, گیس جو 45% بڑھائی وہ نہیں آئی, اور یہ جو ہے انہوں نے جو مراد دی تھی ہم نے انڈسٹری کو وہ یہ واپس لے رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کر کے اس کے باوجود یہ سمجھ رہے ہیں کہ 7.1 بنے گی, تو وہ 7.1% نہیں ہوگی. آپ کی فیکٹریاں بند ہوں گی, آپ کی ان امپلائمنٹ ہوگی, اور یہ جو ہے یہ پوری جو آپ کی جو گروتھ ہے اس کے اوپر یہ افیکٹ کرے گی. سروسز اگین یہ ان کا خیال ہے کہ سروسز جو ہے وہ 5% بڑھے, 5.1%. بینکوں کے اوپر ریٹس انہوں نے کچھ 10-12% ٹیکس ریٹ بڑھا دیے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ڈیزل وغیرہ کی جو ہے اس کی پرائسز کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. سو یہ سارے سیناریو کے بیچ میں یہ جو ہے ان کی گروتھ فگر جو ہیں وہ سسپیکٹ ہیں, کیونکہ سب سے بڑا جو انہوں نے نمبر دیا ہے جو 5% جی ڈی پی گروتھ کے بعد ایک سسپیکٹ نمبر دیا ہے جو کہ انہوں نے بالکل کوئی اس میں سیریسنس نہیں دکھائی, وہ ہے انفلیشن کا نمبر. انفلیشن اس وقت چل رہی ہے 13.84 سی پی آئی, لیکن وہ اس وقت تھی جس وقت کہ پورا یہ 60 روپے کا امپیکٹ نہیں آیا تھا. جیسے 60 روپے کا امپیکٹ آیا تیل کی اور ڈیزل کی پرائسز پہ, وہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ 24 پہ چلی گئی ہے. اور ابھی اس میں آپ اور چیزیں وہ جو 2-3 چیزیں میں کہہ رہا ہوں, ایک تو انہوں نے پھر سے بڑھانی ہے پیٹرول کی پرائسز جو خود انہوں نے کل اندیا دے چکے ہیں, وہ بڑھائے گے, اور بجلی اور گیس کی جب بڑھائیں گے تو ہمارے خیال میں یہ انفلیشن جو ہے یہ 25 سے 30% چلی جائے گی. حفیظ پاشا جیسے جو کنزرویٹو لوگ ہیں وہ بھی 23 سے 25% کی بات کر رہے ہیں. جب آپ کی انفلیشن جو ہے 25 سے 30% جائے گی, اور آپ کی جو فیکٹریاں میں نے جیسے پہلے کہا وہ جب اس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے, جب انفلیشن اوپر جاتی ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی اوپر جاتا ہے, بینک بھی اپنے جو ہے ریٹس اوپر بڑھا دیتے ہیں. وہ جب اوپر بڑھائیں گے تو یہ بزنسز کیسے پراسپر کریں گی, کیسے گرو کریں گی, جو یہ دکھا رہے ہیں. تو سب سے بڑا جو انہوں نے دھماکہ کیا ہے, اور اس کے بعد کل جب ان سے انٹرویو میں بات کی تو انہوں نے کہا ہاں چلیں 11.5 نہیں ہوگا تو 12.5 ہوگا, 13.5, 14.5 ہو جائے. ارے بھائی اس طرح نہیں ہوتا, یہ سیدھی بات ہے. یہ آپ اس کے بیچ میں سیریسنس دکھائیں. اب ان کے بجٹ کے بیچ میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے خیال کے بیچ میں انہوں نے اوور بجٹ کی ہیں یا انڈر بجٹ کی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے,
اب 750 ارب روپے کی انہوں نے پیٹرولیم لیوی جو ابھی یہ اب جتنے انہوں نے بڑھا بھی دیے ہیں، سیلز ٹیکس بھی بڑھائیں گے، اس کے بعد پیٹرولیم لیوی 30 روپے کی اور لگائیں گے، 35 روپے کی انہوں نے گنوائی ہے، کیونکہ 2 بلین آپ کا لیٹر ہوتا ہے اور 750 مطلب 35 روپے اور ہوں گے اس میں، اور ان کو جولائی سے ڈالنے پڑیں گے۔ انہوں نے کل ایک سوال کے جواب میں کہا میں 5 روپے سے شروع کروں گا۔ ارے بھائی تو اگر 5 روپے سے شروع کرے گا تو کیا تو جا کے 80 روپے پہ ختم کرے گا؟ تو شروع ہی آپ کو 35 پہ کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک اور طوفان آئے گا لوگوں کے اوپر۔ پھر انہوں نے جی آئی ڈی سی کی بات کر دی کہ ہم جو گیس کی جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ ہم لگائیں گے۔ ارے پہلے جو جی آئی ڈی سی لگی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے نے اس کے اوپر ڈیسیژن لیا، اس کے باوجود فرٹیلائزر کمپنی نہیں دے رہی، تو ابھی وہ 200 اور دے دیں گی ان کو، کیسے دے دیں گی؟ تو یہ بھی اس قسم کا نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ کی پاور سبسڈیز کی بات ہوئی۔ پاور سبسڈیز نے پچھلی دفعہ ہم نے 1 ٹریلین کی دی ہیں پاور سبسڈیز، کیونکہ جو یہ بڑے ایکسپینسو کارخانے لگا کے گئے تھے اور لوگوں کے ساتھ معاہدے کر گئے تھے، ان کی جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس تھی پچھلے سال وہ 850 ارب روپے کی تھی۔ اس دفعہ وہ کیپیسٹی پیمنٹس انہی کے کارخانے لگے ہوئے کارخانوں کی کیپیسٹی پیمنٹ اس سال ہوں گی 1400 ارب، اور انہوں نے سبسڈی کم کر کے 570 کر لیے، تو باقی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ پیسے آئیں گے مطلب ضرور ان کو دینے پڑیں گے، جب دینے پڑیں گے تو اس کے بعد یہ آ کے پھر سے ایک منی بجٹ ڈالیں گے۔ تو آپ اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں تو اس میں اس کے کافی ایسے چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی انہوں نے کم ایک قسم سے ایسے مطلب انکم دکھا دیے جو ان کو کلیکٹ ہی نہیں ہوں گے۔ ہمارے خیال میں انہوں نے جو بیسیکلی ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے، ہم نے 6.1 کہا تھا، انہوں نے اس کو 6 کر دیا ہے، اور پھر آگے جا کے انہوں نے اس کو صرف 7 کیا۔ ہم نے ایک سال میں 1400 ارب روپیہ جو ہے ایڈ کیا تھا، یہ پورے ایک سال میں 1 ٹریلین کر رہے ہیں، جبکہ انفلیشن بھی زیادہ ہے، جب یہ اپنے آپ کو گروتھ بھی 5% دکھا رہے ہیں۔ ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ ہم نے آپ کو نمبرز بھی دیے ہیں، 7.9 ٹریلین تو منیمم ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خیال میں انکم ٹیکس بڑھنا چاہیے تھا، کسٹمز بھی، جی ایس ٹی بھی، اور انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کے پروفٹ سے ہمارے وقت میں وہ 800 ارب روپے، انہوں نے اس کو اٹھا کے 300 ارب روپے کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ان کو ڈیفینیٹلی ہرٹ کریں گی۔ ہمارے خیال کے بیچ میں یہ جو انہوں نے لو بال کیا ایف بی آر کو، اور اس میں نے 5 پروگرامز نئے شروع کیے ہوئے تھے، ٹیکس براڈننگ، ٹیکس ڈیپننگ، اس کے بعد آپ کا ٹریک اینڈ ٹریس اور کسٹمز کا، سارا کچھ انہوں نے روک دیا، اور یہ اپنے وہی پرانے حربے پہ چلے گئے ہیں جس کے بیچ میں فکسڈ انکم ٹیکس لے کے آ جائیں گے، اور جو ہے نچلا جنہوں نے 1.2 ملین تو کر دیا ہے، لیکن اوپر سب کے اوپر انہوں نے ٹیکس بڑھا دیے۔ تو وہی پرانی منترا جو پرانا پاکستان ہے اسی طریقے سے یہ چل رہے ہیں، اور یہ جو ہم پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف گئے تھے، ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم ٹیکسیشن جو ہے بڑھائیں گے اور براڈننگ کریں گے۔ 43 ملین نئے ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا میں چھوڑ کے آیا ہوں، اور وہ جو ہے وہ یہ اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ ابھی یہ ڈسٹارشنز بھی جو ہے وہ ہم نے موو کی تھی، جس کے بیچ میں یہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون والے ہوتے ہیں، یہ مال تھوڑا مطلب دکھاتے تھوڑا ہیں، زیادہ منگواتے ہیں اور اس کو بعد لوکل مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ ہم نے پھر اس کو کہا کہ جس کو آپ منگوائیں گے اس پہ سیلز ٹیکس لگائیں گے، آپ ہم ریفنڈ دے دیں گے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے ریورس کر دیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آئی ایم ایف اس کو کیسے اپروو کرے گا۔ اس کے بعد آپ جو چیزیں پہلے آئی ایم ایف ہمارے وقت میں منع کرتا تھا، انہوں نے وہ کر دی ہیں۔ میرے خیال میں ان کو آئی ایم ایف سے پرابلم ہوگا۔ انرجی پہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ان کو بتا دیں۔ شوکت درین صاحب بہت شکریہ۔ سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ عوام کو اس بجٹ میں جو یہ ٹائم بام یا بارودی سرنگ انہوں نے لگایا ہے، لگتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ان کے ذہن میں ہے کہ 2 مہینے بعد انہوں نے خودکشی کرنی ہے اور ان کو عوام جو ہے وہ پتھر مار کے گھر بھیج دے۔ آپ کو بتاتا چلوں میڈیا کی توسط سے عوام کو کہ آپ کا ڈیزل اور پیٹرول جولائی میں اگلے مہینے یہ تقریباً 300 اور 310 روپے
फी लीटर पे जाएगा, 300 और 310 रुपए फी लीटर। मुझे बताएं, जो काश्तकार ट्रैक्टर चलाता है या डीजल पे अपना ट्यूबवेल चलाता है, वो कहां पे जाएगा? आपकी कास्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, आपकी ज़राअत खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ हर चीज का पहिया जो है वो आपका डीजल पे चलता है। आपकी जितनी अशिया खुर्दनोश हैं वो आसमान से बातें करेंगी। उसके साथ साथ जब ये सारी चीजें चलेंगी तो आपकी सनत का, कारोबार का पहिया उधर ही जैम हो जाएगा। आपके जितने टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, रुपए पे मजीद प्रेशर आएगा। इसके साथ साथ आप आगे आए बिजली की कीमत में। बिजली की कीमत जो 16 रुपए हमारी हुकूमत छोड़ की गई थी, वो तकरीबन इस वक्त, ये आप देख लीजिएगा कि अगले महीने डेढ़ के अंदर अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। 39-40 रुपए फी यूनिट जिस वक्त बिजली जाएगी तो कारोबार कहां पे होगा? आपके घरेलू सार्फिन क्या करेंगे? एक तो ऊपर से लोड शेडिंग, बिजली है नहीं 7000 मेगावाट। दही इलाकों में चले जाएं, 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग, और ऊपर से कीमत 39 और 40 रुपए यूनिट, तो लोग इनको पत्थर नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? इसके साथ साथ जो हम लोग और इमरान खान साहब बात करते रहे हैं और शौकत तरीन साहब बात करते रहे हैं कि एक तसलसल चल रहा था तरक्की का, 6% ग्रोथ रेट आई है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सनत, ज़राअत, सर्विसेज, हर सेक्टर में ग्रोथ आई है। ये वुज़रा इस इंपोर्टेड हुकूमत के बड़े खुशी खुशी वहां पे जाके आपके इंपोर्टेड गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे को वो उसको अपना रहे हैं, या उसमें उनको कोई मतलब ख्याल होता, या वो समझते कि ये फिगर्स हमारी हुकूमत की ठीक नहीं है तो उसको आप रद्दी की टोकरी में रद्द कर देते। पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो हकीकी मानी में वो आपकी ग्रोथ आई थी। जिस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत पे वो मरासले की बिना पे लाई गई, उससे हुआ क्या? ख़वातीन और हज़रात, बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडी ने पाकिस्तान की बैंकिंग की रेटिंग नीचे की। उस बैंकिंग की रेटिंग नीचे होने से क्या हुआ कि इस वक्त जो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट जिससे कारोबार दुनिया का चलता है, उस पे जो आपकी LNG हो या आपका तेल हो या आपका कोयला हो, उन्होंने कह दिया कि आप 100% मार्जिन रखेंगे और स्टेट बैंक से फॉरवर्ड कवर लेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पाकिस्तान में जो आपके 400 MMCFD या 4 LNG के जहाज जो हर महीने स्पॉट कार्गोस के आने हैं वो नहीं मिलेंगे। आपको RFO से आपके प्लांट नहीं चलेंगे, आपके कोयले से बिजली के प्लांट नहीं चलेंगे। तकरीबन जून जुलाई में आपका बिजली की जो शॉर्टफॉल या कमी आएगी, लोड शेडिंग, वो 7000 मेगावाट होगी। जो मर्जी है ये झूठ बोलते रहे, आपकी लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी और बिजली होगी नहीं, क्योंकि कारखाने में ईंधन नहीं है, और उसके साथ साथ महंगी बिजली, और उसके साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कारोबारी जो सनतें हैं उनका बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। तो इसकी बुनियादी वजह इस सारी चीज की, इस महंगाई के तूफान की क्या है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत बैनुल-अक़वामी साजिश की वजह से लाई गई, और यही मकसद था कि पाकिस्तान की मईशत का जो बुनियाद है, जो सही तर्ज तरीके में शौकत तरीन साहब की सरबराही में ये एक किश्ती एक सही डगर पे जा रही थी, उसको खराब किया जाए। इसके साथ साथ अभी आप ये सुन लें कि आपका ख़वातीन और हज़रात, जो गैस में अभी जो आपकी इंक्रीज या आपकी कीमतें तेज होंगी, ये मेरे पास ओगरा की डिटर्मिनेशन भी पड़ी हुई है। इसके मुताबिक ये तकरीबन इन्होंने 3 जून 2022 को ये नेट पे अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं, और इनके रेट जो है ये भी आपको अवेलेबल है। ये आखिरी पेज इसका एनेक्चर भी है, इसमें आप देख लें। 400% ख़वातीन और हज़रात, 4 गुना। वो किस कैटेगरी में? 0.5 जो आपका सारिफ है, जो आपका गरीब तरीन सारिफ है, उनके बिलों में 400% इजाफा होने जा रहा है। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा जनाबे वाला कि आपका सारिफ जिसका बिल 121 रुपए माहाना आता है गैस का फर्ज माल, वो 854 रुपए होगा।
دوسری کیٹیگری جس کا بل 1350 روپے ماہانہ آتا ہے اس کا بل تقریباً 3834 روپے ہوگا. غریب کدھر جائے گا؟ ایک سائٹ پہ گیس کا بل اتنا ہو گیا, یعنی کہ آپ کا 1350 سے لے کے 3834 یا 4000 ہو گیا. بجلی کا بل فی یونٹ جو ہے وہ اٹھ کے 16 روپے سے اٹھ کے 40 روپے پہ چلا گیا. بجلی ہے نہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں کے موسم میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. فرٹیلائزر آپ کا ناپید ہو گیا تو لوگ کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کی انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے, چھوٹی انڈسٹری آپ کی بند ہونی جا رہی ہے. ترخان, آپ کا ویلڈر, ڈینٹر, پینٹر, ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں. پیسہ کون کمائے گا؟ تنخواہیں کون کہاں سے ملیں گی؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے چلیں کہ جو یہ فاٹا میں آج ہی ہمارے وزیر خزانہ کے پی کے تیمور خان جگڑا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, یہ بھی آپ سنیں. خواتین و حضرات, تقریباً فاٹا کا جو بجٹ ہے وہ جو فارمر فاٹا ہوتا تھا ابھی کے پی میں مرج ہو گیا, ان کا بجٹ جو تھا وہ تقریباً 60 ارب روپے کا تھا. اور یہ پہلے اس کو عمران خان صاحب نے 131 ارب روپے پہ اس کو لے کے گئے تھے. ان صاحبان اس امپورٹڈ حکومت نے آ کے اس کو بھی کٹوتی کر دی. وہاں پہ فاٹا میں اس وقت تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہوں گی. جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اساتذہ کو, آپ کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی دی جائیں, وہ بھی نہیں ہوں گی. تو یہ تو ظلم کر رہے ہیں. تو اس پورے پس منظر میں آپ دیکھیں, نہ بجلی نہ گیس, آپ کا مجھے لوگ میرے حلقے سے کہتے ہیں جی ہم لوگ موٹر سائیکل چلانا ہم نے بند کر دیا کیونکہ پیٹرول کی قیمت اتنی چلی گئی ہے. جس وقت 310 روپے کا پیٹرول ہوگا تو غریب آدمی کہاں پہ جائے گا؟ وہ روزی کہاں سے کمائے گا؟ کاشتکار کیا کرے گا؟ انڈسٹری کیا کرے گی؟ تو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 7000 میگا واٹ, جو اس کا مطلب ہے کہ 1/33% آپ کی کیپیسٹی لوڈ شیڈنگ ہے. جس طرح شوکت ترین صاحب نے بات کی ہے کہ جس وقت 2018 میں ان کے کیے ہوئے معاہدے, اس وقت فکس پیمنٹ کیپیسٹی پیمنٹ 450 ارب کی تھی, آج 1400 ارب روپے کی ہو گئے ان کے وہ معاہدے. تو انہوں نے تو بیڑا غرق, قدرت کے کام جو کھڈے انہوں نے ملک کے لیے کھودے تھے اس میں خود ہی گر رہے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت والے. بہت شکریہ. اچھا جی, دیکھیں اس حکومت نے جو ہے نا بہت زیادہ, اور خاص طور پہ جو ہمارے وزیر خزانہ تھے, پہلے دن سے جیسے یہ جو حکومت چینج ہوئی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بجائے معیشت کے بارے میں سوچتے انہوں نے غلط اعداد و شمار دیے, جس سے جو ہے ملک میں اور جو ہے جسے کہتے ہیں کہ چیزیں خراب ہوئیں. مثال کے طور پہ انہوں نے, جیسے شوکت صاحب نے بتایا, پہلی پریس کانفرنس مفتاح اسماعیل کی اور پہلی بریفنگ جو کابینہ کو انہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ 6400 ارب کا بجٹ خسارہ شوکت ترین چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر اس کے جو ہے 10 دن بعد ان کی فائنانس منسٹری نے بتایا سر آپ نے بہت لمبی چھوڑ دی ہے, اس کو ذرا چھوٹی کر دیں. تو وہ پھر 5600 ارب پہ آ گئے. آپ نے سنا ہوگا ہر بجٹ میں شہباز شریف بھی لگے ہوئے, سب لگے ہوئے. کل وہ جو ہے آیا ہے 4650 ارب روپے. تو آپ سوچیں اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا. نقصان یہ ہوا کہ جب مارکیٹ نے سنا 6400 ارب, کیونکہ 9 مہینے میں تو یہ 2500 ارب چھوڑ کے گئے تھے, تو اگلے 3 مہینے میں 4000 ارب حکومت اور قرض لے گی, تو شرح سود 8 ہفتوں میں 4% سے بڑھ گیا, جس کی وجہ سے صرف اس سال 1000 ارب روپے سود کی ادائیگی جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ کرنی پڑے گی, جو 57% ہمارے ٹیکس کا بنتا ہے. سوچے کہ پورے ملک کا جو ٹیکس جمع ہوگا اس کا 57% سود میں جو ہے بانٹا جائے گا. پھر انہوں نے دوسرا جھوٹ بولا کہ جی 22 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا, جب ہم چھوڑ کے گئے 9 مہینے میں 12.5 ارب ڈالر, ہم نے کہا اگلے 3 مہینے میں خدا نہ خواستہ کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی جو ہے 10 ماہ کا 14.5 ارب ڈالر آئے. اس کی وجہ سے کیا ہوا, جب مارکیٹ نے 22 ارب ڈالر سنا تو ڈالر ہی غائب ہو گیا مارکیٹ سے, لوگوں نے بینکوں سے نکالنا شروع کر دیے. اب حال یہ ہے کہ جو ہماری ترسیلات جو پچھلے مہینے 3.1 ارب ڈالر آئی تھی, اس مہینے صرف 2.3 ارب ڈالر رہ گئی. اس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے سنبھل کے نہیں دے رہا, وہ آسمان پہ لگنے لگ گیا. پھر انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا کہ جی 4% کی رفتار سے حکومت گرو کر رہی ہے, شرح نمو گرو کر رہی ہے. حالانکہ منسٹری آف فائنانس جہاں پہ وہ آ کے اس کے وزیر بنے, وہ 4.8% کا تخمینہ دے رہی ہے تاکہ ہم برے لگے. اس پہ جو ہے لوگوں نے اور جو ہے اس چیز کا نقصان ہوا. اب ہونے کیا جا رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز, اس سال کا جو انہوں نے خسارہ دیا ہے 4800 ارب, ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے
ये 7,000 अरब से ऊपर चले जाएगा, जो GDP की मुनासिबत के हिसाब से 9% होगा। टैक्स के जो इन्होंने 7,000 अरब के टारगेट दिए हैं वो हालांकि कम है, लेकिन ये वो भी नहीं पूरा कर सकेंगे, क्योंकि हमारा और एक्सपर्ट्स का एक कंसेंसस है कि 5% ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, अगर 2.5-3% भी कर ले तो वो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। शरह सूद और जो है महंगाई की बात बता दी शौकत साहब, अभी भी जो है आप लोग को डरा नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अभी उमर अयूब साहब ने जो तस्वीर खींची है 35% से ज्यादा महंगाई होगी, और इन्होंने बहुत सारी चीजें बजट में छुपा दी हैं जिसका जिक्र ही नहीं किया और अनरियलिस्टिक, जिसकी वजह से हमें लगता है कि IMF, कल मिफ्ता इस्माइल ने डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में भी ये इशारे दिए, हमें लगता है कि जो है IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे ये, या IMF से जो अभी भी ये किस्त नहीं लेकर आ सकेंगे। तो ओवरऑल पिक्चर बहुत जिसे कहते हैं वो है, और ये जो है इन्होंने इस बजट से पहले मिनी बजट दे दिया था पाकिस्तान की तारीख में। मिनी बजट बाद में आते हैं, इन्होंने पहले मिनी बजट दिया, पेट्रोल डीजल सारी कीमतें बढ़ाकर, अब बजट दिया 2 महीने के अंदर। ये इतना बेकार बजट है कि ये रद्दी के टोकरे में भी इसकी जगह जो नहीं बनती, इतना बेकार बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखें अब इन कंक्लूजन मैं ये कहूँगा कि ये तो बहुत ही एक नॉन सीरियस किस्म का बजट था, जिसकी अनरियलिस्टिक किस्म की इनकी असम्पशंस थी और ये इन्फ्लेशन जो है 11.5% नहीं हो सकती, क्योंकि अभी 24% तो है, बाकी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे ये 25-30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी। उसकी वजह से ये है कि आम आदमी जो है वो पिस जाएगा, बिकॉज उसकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो जो है ये ना सिर्फ पेट्रोल डीजल और बिजली वगैरह, उससे आगे जो चीज़ें चलती हैं, कपड़ा जो बनता है, जो उसके बाद ये आपकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएंगी। तो आम आदमी के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आटा ये कह रहे हैं हम 40 रुपए किलो दे रहे हैं, वो या 80 रुपए 800 रुपए का वो 20 किलो का दे रहे हैं, वो 1500 पे चल रहा है। ये चीज़ें बढ़ेंगी। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं, इस आटे पे ये इंपोर्ट करेंगे 3 मिलियन टन। पहला टेंडर इनका 500 कुछ डॉलर पे खुला है, तो वो $600 पे, उसका मतलब ये है कि ये जो कॉस्ट जो 1100 की या 1200-1400 की है, ये 3-3 हज़ार रुपए पे इंपोर्ट करेंगे। तो ना इन्होंने उसके लिए कोई सब्सिडी रखी है, तो लोग किस तरीके से आम आदमी पिसेगा इससे। हमारे ख्याल में 2 करोड़ लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन से नीचे जाने का खतरा है उनका। और दूसरा ये है कि इन्होंने जो कि हमने प्रो पुअर इमरान खान साहब ने प्रोग्राम किए थे, सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, एहसास के, सारे बंद कर दिए। गए हैं, जब देखा कहा बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, एक प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, यूथ एम्प्लॉयमेंट कर दिया, बाकी सारे बंद कर दिए। तो अगर तो इनको कोई गरीब आदमी का फिक्र नहीं है, वो गरीबों के लिए था, सूद के बगैर हम तो वो लोन दे रहे थे, वो सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं। मिनिमम वेज की जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो जो इनके दोस्त जा रहे हैं मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह, उनको मिनिमम वेज सूट नहीं करता। 25,000 रुपए की हमने बात की थी मिनिमम वेज होगी, वो इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है। और फिर ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि इकॉनमी इनका कोई वो नहीं था, टारगेट नहीं था। इनका मकसद ये नहीं था कि इकॉनमी हमने ठीक करनी है, इनका मकसद ये था कि हमने जाके 2-4 चीज़ें अपनी फ़ायदे के लिए करनी है। नैब का जो ऑर्डिनेंसेस को ठीक करना है, ये जो लॉ है, इलेक्शन का जो लॉ है इसको ठीक करना है, और ये उस चीज़ के लिए आए हैं। 2-4 महीने मेरा नहीं ख्याल कि ये सीरियस हैं कि ये अभी इसलिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से IMF जो है हमें एक आधी किस्त दे दे, उससे और चीज़ें भी आ जाएंगी। अदरवाइज जिस तरीके से ये बजट दिया है, तो दे आर डेफिनेटली नॉट सीरियस कि इस इकॉनमी को आगे बढ़ाएं। और मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये जो नंबर्स हैं, ये तो IMF भी जो है वो भी इनसे वो कंसर्न इनको नहीं देगा। जी, अभी कोई सवाल सर आपकी इजाज़त के साथ एक चीज़ मैं GIDC के बारे में बात कर दूं। शौकत तरीन साहब ने बात की थी, जो इन्होंने 200 अरब रुपए बजट में रखा है वो एक मफरूज़ा है, वो कलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। पहली बात है स्टेज लगे हुए हैं, दूसरी चीज़ है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डार साहब के टाइम पे जो अमाउंट कलेक्ट की थी उसको पहले आप खर्च करें। और तीसरी बात यह है कि जिस वक्त आप
اس کا جو آپ نے کلیکٹ کیا تھا ہر سال اس کا تقریباً آپ نے 1/5 یعنی کہ 20% آپ نے کرنا ہے, تو وہ زیادہ سے زیادہ یا بجٹ کر سکتے ہیں تو 70 ارب روپے کر سکتے ہیں. انہوں نے کی ہے 200 مکمل مفروضہ, تو 200 ارب روپے جو کی ہے اس کا کوئی مطلب بیسس نہیں ہے. عمر وہ بھی بتا دو نا کہ جناب انہوں نے اب جو کہا ہے کہ ہمیں پروونشل سرپلس آئے گا, وہ ہم 500 رکھتے ہیں, 550, تو وہ بڑی مشکل سے وہ دیتے ہیں وہ, اور ابھی تو الیکشن ایئر آ رہا ہے, انہوں نے اس کو 800 کر دیا ہے. یہ 800 ارب جو ہے پروونسز سے لیں گے سرپلس کے طور پہ, اور جب الیکشن کا ایئر ہے کون دے گا ان کو؟ یہ سارے مفروضوں پہ انہوں نے وہ ہوائی قلعے بنا دیے ہیں جس کا کوئی میرے خیال میں ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. جی شوکت صاحب کیا کہیں گے, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بڑا ہی فضول بجٹ ہے, جلدی کی ٹوپنگ میں جائے گا, کیونکہ ایگزسٹ کرنے کا جو پلیٹ فارم ہے وہ نیشنل اسمبلی اور پی ٹی آئی وہاں سے جا چکی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کو کیسے روکا جائے گا؟ ساتھ ہی بھی بتا دیں اگر آئی ایم ایف اگر روکس نہیں دیتا تو پاکستان کی معیشت, پاکستان کا مستقبل کیا رہے گا؟ دیکھیں جی, پہلی بات جو ہے انہوں نے جو چیزیں کی ہیں, ایک قسم سے آئی ایم ایف نے جو ان کو کہا تھا انہوں نے اس سے بھی زیادہ کر دی ہیں کئی چیزیں. تو میرے نزدیک جو ہے آئی ایم ایف کو چاہیے کہ یہ باقی تھوڑی چیزیں جو ادھر ادھر دیکھیں, یہ تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیکنیکل ایگریمنٹ کریں, بیکاز انہوں نے ہر قسم کی چیز تو بڑھا دی ہے, عام آدمی کو تو پیس دیا انہوں نے, لیکن وہ تو ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ نیشنل اسمبلی کی بات ہے. دیکھیں جی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عوام پہ بوجھ پڑا ہے اس کا ان کی جو اسمبلی والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا وہ تو کنسرنڈ ہی نہیں ہے. کس طرح آرام سے انہوں نے بیٹھ کے یہ سن لیا بجٹ, کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ یار یہ تو طوفان آ جائے گا. تو یہ تو اسمبلی کو تو پیک اپ ہونا چاہیے. یہ جو ہے اس کو بالکل نیا الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ جتنا ہمارا اکنامک جو مسئلہ اس وقت جو گھمگیر ہے, اس کو نئی حکومت جس کے پاس فریش مینڈیٹ نہیں ہوگا عوام کا, وہ اس کو ریزالو نہیں کر سکتے. تو میرے نزدیک امیڈیٹلی ان کو جناب وہ کال کرنا چاہیے الیکشن, اور انٹرم گورنمنٹ لانی چاہیے, اور اس کے بعد ہم آگے چلیں. آپ دونوں حضرات بہت تجربہ کار اور سابق وزراء بھی رہے ہیں خزانہ کے. کل جو بجٹ پیش کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے کوئی شور شرابہ, کوئی کاپی نہیں پڑی, آرام سے بجٹ پیش کر دیا گیا. احساس تو ہوا ہوگا آپ کو بھی کہ ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی اعتراض. ہمیں احساس, دیکھیں جی, ہم احساس جو ہے نا, سیدھی بات ہے کہ اس کا جو بڑا جو وہ ہے آئیڈیا کیا تھا پرائم منسٹر کا بڑا آئیڈیا تھا کہ یار دیکھو اس وقت جو جس طریقے سے ہمیں نکالا گیا ہے, جس طریقے سے مطلب لوٹا کریسی کر کے ہمیں نکالنے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ جو باہر کی جو کنسپریسی ہے جو بھی ہے, تو اس کے بعد ہمیں سیدھا ایک چیز چاہیے, فریش الیکشنز. اگر ہم ادھر جا کے بیٹھتے ہیں تو لیجیٹیمیسی دیں گے ہم اس عوام کو, اس ایوان کو, تو وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ اگر چیز ہے کہ ہمیں وہ آرام سے بجٹ ہوا ہم شور مچاتے, وہ بہت مائنر چیزیں ہیں. جو بڑا چیز ہے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے, ادھر ہم واپس جائیں, ہمیں مینڈیٹ ملے, کسی اور کو مینڈیٹ ملے, اور ہم ملک کو آگے لے کے جائیں. میں ایک دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس ایوان کا ہم لوگ حصہ بھی رہے ہیں, ابھی یہاں پہ ایک فیک اپوزیشن اور اس کے ساتھ ایک اتنی ہی فیک امپورٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہے. نیشنل اسمبلی میں بیٹھے پر ایک شرط پہ, آپ اپنے اے سی بند کریں نیشنل اسمبلی کے, اور یو پی ایس پہ لائٹیں چلائیں, اور بجٹ آپ وہی سیشن کریں. پسینہ جب نکلے گا عوام کی دکھ درد کا ایک آپ کو احساس ہوگا. ایئر کنڈیشن نہ چلائیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان جو چیز مزمل صاحب نے یا شوکت ترین صاحب نے یا میں نے بھی آپ کو بیان کی ہے, یہ امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے کہ ہندوستان اور باقی ممالک پاکستان میں پہلے جا کے بم بلاسٹ کرتے تھے, پاکستان کو کمزور کرتے تھے, دہشت گردی یہاں پہ کرتے تھے. پاکستان کی معیشت کے ساتھ یہ ایک ٹیررزم, یہ معاشی دہشت گردی کی جا رہی ہے پاکستان کی بنیادیں ہلانے کے لیے, خدا نخواستہ. یہ ہمیں ریلائز کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ رشیا سے آپ سستی گیس کا ایگریمنٹ کر کے آیا کہتے ہیں کہ 30% سستی ہو جائے گی, لیکن رشین سفیر نے جو جنرل ہے اس نے کہا ہے کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوا, صرف بات ہوئی تھی, لیکن ایگریمنٹ وغیرہ کوئی نہیں ہوا. تو آپ اس میں کیا کہیں؟ ارے رشین اس نے جو کہا ہے وہ تو, اور بھی ہماری بات اس نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں
اور اس نے کہا کہ اس کے بعد ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوا تو آ کے ابھی ایگریمنٹ کر لیں. تو جب اس نے کہا تیار ہیں تو ہم تو نے یہی کہا کہ ہم نے ان کو خط لکھ دیا تھا, انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں خط لکھیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ کر لیں گے. اوور آل ایگریمنٹ جو تھا وہ صدر پیوٹن اور پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ درمیان میں ہو گیا تھا, بیکاز پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ آپ نے اٹیک کر دیا ہے یوکرین پہ, اس پہ ہماری تو مشکلیں بڑھ جائیں گی. اس نے کہا آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو ڈسکاؤنٹڈ آئل بھی دیں گے, ویٹ بھی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ جی انہوں نے اکنالج ہی نہیں کیا. اب تو انہیں سفیر نے کہہ دیا نا کہ آپ اگر ہمیں لکھیں گے, ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم کر دیں گے. تو یہ ہے بات جو اصل بات ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں. سیدھی بات کریں. وہ دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹڈ تیل انڈیا کو, وہ دے رہے ہیں بنگلہ دیش کو, وہ دے رہے ہیں سری لنکا کو, وہ ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ ہمیں انہوں نے کہا ہے, آپ نے کہا کہ جی آ جائیں ہم دے دیں گے. وہ اس لیے, اچھا یہ کیوں نہیں جا رہے ادھر؟ یہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو پسند نہیں ہے وہ 50 روپے فی لیٹر جو ہمیں ملے گا وہاں سے ڈسکاؤنٹ. یہ اس لیے نہیں جا رہی, امریکہ سے ڈرتے ہیں. یہ باہر یہ اپنے وہ جو ایک قسم سے جو میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا, بٹ جو جن کے ہاتھ میں ان کی ڈوری ہے ان سے ڈرتے ہیں. جائیں نا یار, اس میں لوگ پس رہے ہیں. 40-50 روپے فی لیٹر تو بہت ہے, 60 تو انہوں نے ابھی پورا کیا ہے. اچھا اس کے بعد ریفائنری جو ہے, ہماری ریفائنری جو ہے وہ اپنا مارجن 14 روپے سے لے کے 80 روپے پہ لے کے چلی گئی, کوئی 70 روپے پہ لے گئی, کوئی 50 پہ لے گئی. اس کو تو جا کے کیپ کرو یار. وہ کیوں عوام کی جیب پہ تم ایک قسم سے کاٹ رہے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں سر نالائکی ہے. اور دوسری پہلی جو رشیا والی بات ہے وہ یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے. جی یہ بتائیے گا کہ کل نون لیگ نے یہ کہا ہے کہ جو لیوی ہے یہ تو آپ کمنٹ کر کے کہہ دیں کہ آپ نے بڑھانی ہے, اس پہ کمنٹ کریے گا. دوسرا, اگر رشیا واقعی سستا تیل لے رہا ہے تو رشیا کا تو جی ایگریمنٹ ہوگا نا, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوگا. پی ایس او کا سستا تیل وہاں سے بڑھنے کے تھرو کیوں نہیں لیتا ہے؟ تو یوں سر آپ نے کہا کہ کیپیسٹی چارجز آپ وزیر پاور بھی رہے ہیں, آپ نے اپنے دور میں نیگوشیٹ کیوں نہیں کیا کہ ہمیں اس کیپیسٹی پیمنٹس کا عذاب جو ہے ان کو بھی معاہدے کی گئے, ان کو مسئلہ نو اس پہ غور کریں اور ان کو چینج کریں. جی پہلے تو لیوی کا میں بتاؤں. اور سر دیکھیں لیوی میں نے بالکل کہا تھا, ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ 610 بلین کی ہم نے کہا تھا کہ ہم لیوی لگائیں گے. ہم جب تک گئے تھے اس کے بعد اس وقت میں نے لیوی 0 کر دی تھی. پہلے ہم نے کوئی کلیکٹ کی ہوئی تھی میرے خیال میں 130 ارب روپیہ کیا ہوا تھا. میں تو اس کے لیے بھی 93 بلین جو ہے چھوڑ کے گیا تھا. جب ہم نے وہ جو ایک پیکج بنایا تھا اس میں 93 بلین کا پیٹرولیم لیوی تھی. ہم اگر ہوتے تو ہم ظاہر ہے اس کا ایک امیجنیٹو طریقہ نکالتے, اور اس کا یہ تھا روس سے ہم جو ڈسکاؤنٹ لیتے, ٹارگیٹڈ سبسڈیز کرتے, یہ کی جو ریفائنریز کے اوپر ہم پروفٹ پہ کیپ لگاتے, اور اس طریقے سے ہم آگے چلتے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہم کہ یار تم مطلب آگ لگی ہوئی ہے ساری دنیا میں, ایک آپ ہمارے پہ ہی کھڑے ہو گئے ہو مطلب کسائی بن کے. اور جو میں نے پہلے کیا, آپ کو معلوم ہے کہ میں جو پچھلے اپریل سے لے کے فروری تک معاہدہ کیا تھا اس میں کتنی نیگوسیشنز ہوئی تھی. 750 ارب روپے انہوں نے کہا تھا آپ نکالیں اپنا ایگزمپشنز اور ٹیکس لگائیں. میں نے اس کو آدھا کروایا. جو بجلی انہوں نے کہا تھا 4 روپے 95 پیسے, میں نے اس کو آدھی کروائی. تو یہ کیوں نہیں کر سکتے یہ چیزیں؟ صرف یہ ہے کہ ان کا میرا خیال میں یہ اکانومی پہ تو توجہ ہی میں نے آپ کو کہا نہیں ہے, ان کی توجہ کسی اور چیز میں تھی. جی آپ کا بڑا اچھا سوال تھا کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے. جو آپ کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس جو تھے, فرض مال سولر ہو گیا, ونڈ ہو گیا, مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2017-18 میں ریٹ جو دیا تھا وہ تقریباً 24 سے 25 روپے یونٹ دیا تھا. ہماری گورنمنٹ آئی, ہم نے 1 سال کے اندر وہی چیز جو ہے وہ 3.5 روپے پہ ہم لوگ لے آئے. عمران خان صاحب نے 1 سال میں کوئی ہوا کا جھونکا یہاں پہ زیادہ تیز نہیں کر دی پاکستان میں, یا سورج کی تپش زیادہ تیز نہیں کر دی. صاف ستھرے طریقے سے ہم نے کیا. نمبر 1. دوسری چیز جو ان کے کانٹریکٹس تھے اس کو آپ عام فہم زبان میں کریں کہ بجلی استعمال کریں نہ کریں آپ نے فکسڈ پیمنٹ دینی ہے. ان کمپنی نے آگے لونز اٹھائے ہوئے تھے جس کی معیار جو ہے وہ فکسڈ ہے. ہم نے آ کے آئی پی پی کے کانٹریکٹس کھولے
جس کی وجہ سے ان کا ڈالر ریٹرن جو تھے پاکستانی کمپنیز کے وہ ہم نے روپے میں کنورٹ کیے, اور جس کی پیمنٹ جو ہے وہ 7 جولائی کو ان کو 65 ارب روپے کرنی ہے. انہوں نے وہ پیمنٹ نہ کی تو وہ معاہدہ ان کا آؤٹ ہو جائے گا, جو اس پہ بجٹ میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. اچھا میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک اور جواب دے دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے 1450 جو ہے, جو کہ ہم لوگ یہ 1992 اور 1996 کے جو تھے کانٹریکٹس, ان کو تو نیگوشیٹ ہم نے کر دیا, 2002 کے بھی 2002 کے بھی ہم نے کر دیے. یہ جو ہیں یہ چائنیز کانٹریکٹ سے زیادہ تر, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب بالکل بستر بند کانٹریکٹس ہیں, یہ ہمارے آگے کسی کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں تو ہم نہیں کریں گے. تو وہ کانٹریکٹس ہیں, اور یہ حکومت کر کے گئی تھی, اور وہ اس کا خمیازہ ہم سارے. اور ریکارڈنگ کا کافی کوشچن ہے سر, ایک کیا جی؟ آخری question کر ہے. کے اور ریکارڈنگ کا ہاں, اس میں کارکے اور ریکوڈنگ کے بارے میں بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کارکے کے اوپر جو ہمارا $1 بلین کا جو ہمارا تھا وہ پرائم منسٹر نے جا کے اردوان سے بیٹھ کے پریزیڈنٹ اردوان سے بلایا, اور میں نے وہ جو ریکوڈنگ ہے جس میں ہمیں پورا کا پورا $10 بلین کا فائن ہمیں پے کرنا تھا 31 مارچ سے پہلے, وہ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا, اس کو ایک قسم پہ اپرچونٹی میں لے گئے. اب وہی ریکوڈنگ جو ہے اس میں 10 بلین انویسٹ ہوگا, سو اٹس اے ٹرن اراؤنڈ آف $20 بلین. جی اچھا, ایک آخری کوشچن ہے سر, وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی سطح پر بڑھ رہی ہیں, موجودہ حکومت کے پاس آپشن اس کے علاوہ کیا تھا؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ, رشیا کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کوئی آپشن تھا؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ اب اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی؟ آپ نے پریس کانفرنس کر دی, معاشی ٹیم ہے تحریک انصاف, آگے کس فورم پر جا رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو عمران خان ہی بتائے گا کہ آگے کیسے جا رہے ہیں, اور پھر دیکھیں وہ تو عمران خان بتائیں گے کیا اسٹریٹجی ہوگی. اسٹریٹجی تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تو بیسکلی عوام کو سپورٹ کریں گے. عوام جو ہے وہ اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اور مجھے یقین ہے کہ عوام جو ہے وہ اسٹریٹس پہ آئیں گے, وہ پروٹیسٹ کریں گے. ہم جو ہیں ہم باقی پاکستانی جو محب وطن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کریں گے, بیکاز ہمارے خیال کے بیچ میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا آگے یہ کر سکتے ہیں, ارے بھائی یہ میرے گھر میں گھس کے انہوں نے مجھے نکالا ہے, اب میں ان کو بتاؤں گا کہ گھر سے باہر بیٹھ کے کہ انہوں نے گھر کو کس طرح چلانا ہے, یہ خود چلائیں نا یار, ہم تو نالائق تھے نا, ہمیں نکال دیا انہوں نے. تو ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.